نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام علماء ذی وقار اور محترم ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میرے دل کی کایا کو پلٹے۔ مجھے سب سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل فرماتے ہوئے، کرم فرماتے ہوئے اپنے حبیب کے صدقے آپ کی دلوں کی کایا کو پلٹے۔ اللہ پوری امت کی روحانیت میں ترقی عطا فرمائے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں، لیکن اللہ کی قسم جب بھی ایک چیز، ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان جب سامنے آتا ہے تو ایک دفعہ پھر آدمی ہمت کر کے اور دل کی خوشی کے ساتھ پھر نیکیوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جتنی مرضی بڑی بریک لگی۔ تو بولنا صدام صاحب فرما رہے تھے کئی لوگوں کی دلوں کی کایا پلٹی، اللہ ان لوگوں کی برکت سے میری آپ کی بھی پلٹ دے۔ یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ وہ کایا کیوں پلٹتی ہے کہ اندر طلب موجود ہوتی ہے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے، من اناب من ینیب منیبین الیہ، جو میری طرف رجوع کرے گا، طلب دکھائے گا، میں اس کا دل بدل دوں گا، اور جو طلب نہیں دکھائے گا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، بندہ چاہ نہیں رہا اور زبردستی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا تعلق عطا فرما دے، اللہ کا نظام نہیں۔ میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دل کو بڑی تسلی ہوتی ہے، دوبارہ سے انسان روحانی طور پر جوان ہو جاتا ہے اور ہمت پکڑ لیتا ہے جب کچھ اس طرح کی باتیں ہیں جو انسان کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کر دیتی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو تھوڑا سا آواز مہکنی چاہیے، چہکنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض دفعہ ایک بھائی بیان میں اتنا مگن ہوتا ہے یا بعض دفعہ سوچ آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ میرا آپ کا تھوڑا اونچا پڑھنے کے صدقے سے وہ بھی درود پڑھ لے گا اور اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، شاید اللہ اس کے صدقے میری آپ کی بھی مغفرت فرما دے، جنت میں اللہ مقام عطا فرما دے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ ویسے تو میں ان ہستیوں کے کئی سال قدموں میں بیٹھا ہوں جو روزانہ 25,000 مرتبہ بلا ناغہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے جو پیر و مرشد تھے، سادات خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سادات خاندان والے ویسے ہی ہمارے سروں کے تاج، لیکن پھر اللہ نے جس کو اتنا نواز دیا ہو کہ ہر سنت کا اہتمام اور روزانہ بلا ناغہ 25,000 مرتبہ نماز والا درود پڑھا کرتے تھے۔ چھوٹے درود بھی ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزا اللہ عنا محمد ما ہوا، ہزاروں الفاظ ہیں، صیغے ہیں، لیکن سب سے زیادہ فضیلت والا جو درود ہے جو پوری دنیا میں تمام مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں وہ درود ابراہیمی۔ تو میں جن اپنے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں وہ روزانہ 25,000 مرتبہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے۔ علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کیوں فرض قرار دیا اور مختلف بہانے دے دیے کہ جب بھی میرے محبوب کا نام آئے درود پڑھا کرو، جب بھی نماز پڑھو بیچ میں درود پڑھنا ہے، جب بھی کلمہ پڑھو گے درود پڑھنا ہے، جب بھی اذان دو گے یا جواب سنو گے درود پڑھنا ہے، کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی عمل کرنا ہے تو شروع آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ رہنمائی فرما دی تاکہ کوئی زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لے گا نا۔ فرمایا وجہ کیا ہے کہ ایک دفعہ کیوں فرض ہے؟
میں جیسے کوئی سخی کو کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ سخی اپنی شیان شان اس سے بڑھ کر اس کو تحفہ اور گفٹ پیش کرتا ہے، میں اللہ نے کائنات میں سب سے بڑے سخی حضرت امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، سب پڑھ دیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ جو بندہ ان کو دعا دے گا تو کیا آگے سے وہ جواب نہیں دیں گے، وہ دعا نہیں دیں گے؟ اور اسی سے اس کے بیڑے پار ہو جائے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے من صلی علیہ مرتن، جو میرے اوپر صرف ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ جل جلالہ اس ایک دفعہ درود پاک کے صدقے سے اس کی وہ مشکلیں، وہ ٹینشنیں، وہ مسائل جو ساری دنیا مل کر نہیں حل کر سکتی، اللہ وہ مسئلے بھی حل کر دیتا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیار اپنے اس بندے اور بندی پر آتا ہے جو اس کے محبوب پر درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا، عام طور پہ میں نے آپ کو بھی سلام کیا، آپ سب نے کہا وعلیکم السلام، اور کوئی بھائی آئے گا وہ آ کے سلام کہے گا، ہم سارے کیا کہہ دیں گے؟ کبھی دیکھا کہ کوئی 2 دفعہ، کوئی 4 دفعہ، کوئی 8 دفعہ، بڑا ہی کوئی خاص بندہ آیا ہو نا تو کوئی السلام وعلیکم السلام وعلیکم، ایک آدھ دفعہ تکرار ہو جاتا ہے کہ بڑی خوشی کی انتہا جب ہو، نارمل نہیں ہوتا ہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا کوئی گناہ گار سے گناہ گار بندہ میرے محبوب پر ایک دفعہ بھی درود پڑھتا ہے، میں جب تک 10 دفعہ اس پہ اپنی رحمت نازل نہ کر دوں تب تک میں بس نہیں فرماتا۔ جب تک اس بندے کو 10 دفعہ گویا کہ جواب نہ دے دوں، جو میرے محبوب پہ ایک مرتبہ کیا پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود جب بھی پڑھیں آقا کی آل اولاد کا ذکر ضرور کریں۔ فرمایا وہ درود مکمل نہیں جس میں آقا کی مبارک اہل بیت عظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد شامل نہ کی جائے، تو فرمایا وہ درود ہی نامکمل ہے۔ اس لیے آپ نماز میں بھی دیکھیں گے کیا پڑھتے ہیں ہم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ آل کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اس کا ضرور اضافہ۔ جو میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا، صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ جنت میں آپ سب سے اونچے مقام پر ہوں گے۔ اذان کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اس میں ایک جملہ آتا ہے آتی محمدن الوسیلہ۔ وسیلہ جنت کا سب سے ٹاپ کا مقام، سب سے اوپر، اس سے اوپر کوئی مقام نہیں۔ تو صحابہ نے کہا اے ہمارے آقا، آپ تو جنت کے سب سے اونچے مقام پر، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ ایسی جنت کا؟ تو صحابہ کہتے ہیں جو آگے سے ہمیں جواب ملا، رب کعبہ کی قسم اتنی خوشی ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی نہیں ہوئی۔ پوچھا گیا وہ کیا جواب تھا؟ صحابہ کہنے لگے قرآن اترتا دیکھا بڑی خوشی ہوئی، فرشتے اترتے دیکھے بڑی خوشی ہوئی، فرشتوں کے سردار سید الملائکہ جبریل امین کو اترتا دیکھا بڑی خوشی ہوئی، رب کی رحمتیں اترتی دیکھی بڑی خوشی ہوئی، اللہ کے محبوب کے ہزاروں معجزے دیکھے بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن جب یہ سوال کیا کہ آپ جنت کے سب سے اونچے مقام پر، ہم نیچے ہوں گے، کیا مزہ ایسی جنت کا جس میں مصطفیٰ کا دیدار نصیب نہ ہو؟ تو آگے سے آقا کریم نے جو جواب دیا، صحابہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم
کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ خوشی، سب سے زیادہ دل کو اطمینان، سب سے زیادہ جو ہمارے حوصلے بلند ہوئے وہ اس جواب کے اوپر ہوئے۔ آگے سے اللہ کے محبوب نے فرمایا المرء مع من احب، جو بندہ جس سے محبت کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم سارے اس کے بارے میں قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں۔ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں میں شدت آ گئی ہے، ایک دوسرے کو ہی کافر کہتے جا رہے ہیں۔ میں اس بات پہ بھی آتا ہوں، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہم قسم کھا کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اپنی ذات سے زیادہ، سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ، اور آکسیجن کی ضرورت ہو تو اس سے بھی زیادہ، دنیا سے جا رہا ہے اور آکسیجن کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ، والدین سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، پوری انسانیت سے زیادہ، اللہ کی قسم ہر کلمہ پڑھنے والے کو اپنے محبوب سے ساری چیزوں سے بڑھ کر پیار ہے۔ بولیے بے شک۔ کس کس کو پیار ہے ذرا؟ ماشاءاللہ سب کو ہے، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں، صرف تھوڑا سا حرکت کے لیے اشارہ کروایا، کیونکہ جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ اپنی ذات کو بھی پیچھے رکھتا ہے، بیوی بچوں کو بھی، سب چیزوں کو۔ لیکن ہمارے کچھ نادان اللہ کے محبوب کے عاشق کو، غلام کو، جیسے ایک پاکستانی فوجی ہو اور صحیح ڈیوٹی بھی دے رہا ہو، ہم اس کو کہنا شروع کر دیں یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے یا کسی دشمن ملک کا ایجنٹ ہے، تو بتائیں اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آج ہم نے بھی یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے محبوب کی محنت کا مقصد تھا غیروں کو بھی اپنا بنانا۔ ہماری محنت کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری محنت کا اسلوب کیا ہے؟ ہماری محنت کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہ اپنوں کو بھی پرایا بنانا۔ وہاں کیا محنت ہو رہی ہے؟ ذرا تھوڑا سا آپ بھی میرا ساتھ دیں گے۔ وہاں غیروں کو، اللہ کے محبوب غیروں پہ محنت کر رہے ہیں اور غیر کیا بن رہے ہیں؟ اپنے بن رہے ہیں۔ اور ہم کیا محنت کر رہے ہیں کہ اپنوں کو بھی کہ نہیں بنا رہے۔ ہمارے بیوی بچے ہم سے دور، خاندان میں چلے جائیں، بیوی بچے ہم سے دور، بہن بھائی ہم سے دور، رشتہ دار ہم سے دور، محلے والے ہم سے تنگ، مسلک میں آ جائیں، اے فلانے مسلک دا ہے، اے فلانے مسلک دا ہے، یہ بھی دوریاں، سیاست میں آ جائیں تو اس میں دوریاں، ہر چیز میں نفرت۔ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اس ٹارگٹ کو لے کر ہوں کہ اعلیٰ اخلاق اپنی امت کو سکھاؤں۔ ہم اخلاق کی بلندیوں پہ جانے کی بجائے بد اخلاقی کی کھائیوں کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا اے اللہ کے محبوب جنت میں آپ کے قدموں کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ کیا سوال کیا گیا جی؟ ذرا آپ بھی فرما دیجئے۔ جنت میں آپ کے قدموں کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ تو ایک موقع پہ فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا، ایک موقع پہ فرمایا جو میرے کسی بھی امتی کو گالی گلوچ نہ دے، برا بلا نہ کہے، دل میں نفرت نہ رکھے، درگزر کرنے والا ہو، یہ میرا امتی میرے قدموں کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تو کس کس کا پروگرام ہے حضور کے قدموں میں جانے کا؟ سب کا ہے ماشاءاللہ۔ تو کون کون نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں گے، خالی پڑھیں گے نہیں، درود پاک سارے فرما دیجیے، درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب کا کوئی بھی امتی ہو اس سے دلی طور پر کیا کریں گے؟ آج ہم سے پوچھا جائے دیوبندیت کی کیا تعریف ہے، ہمیں پتہ ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ بریلویت کی کیا تعریف ہے؟ پتہ ہے۔ اہل حدیث کی کیا تعریف ہے؟ پتہ ہے۔ اہل تشیع کی کیا تعریف ہے؟ پتہ ہے۔ فلاں کی کیا تعریف ہے؟ پتہ ہے۔ کیا ہمیں مسلمان کی کیا تعریف ہے یہ بھی پتہ ہے؟
میں آج جمعے میں بھی یہی درخواست کر رہا تھا، ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، سارا کچھ سیکھ لیا، انگریزی جو ہماری زبان بھی نہیں اس پہ پی ایچ ڈیز کر لی اور اس پہ پوری گرفت، چائنا ہماری زبان نہیں چائنیز سیکھ لی، رشین ہماری زبان نہیں رشین سیکھ لی، مختلف زبانیں سیکھ لی۔ اللہ کے محبوب نے 10 منٹ کا خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع۔ چلو عربی ہمیں نہیں آتی، کیا آج تک ہم نے وہ پورا خطبہ جو 10 منٹ کا ہے 42 نکات ہیں، کسی بھائی کو علماء کے علاوہ کسی بھائی کو موقع ملا ہو تو ضرور اشارہ کریں کہ ہاں جی میں نے پڑھا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ جی ہاں، دیکھیں کوئی امتحان لینا مقصود نہیں، صرف احساس دلوانا ہے۔ آپ یہاں وزیر اعلیٰ آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، پائیں گانا بھی کر دے، کچھ بھی کر دے، یہ اختلاف اپنی جگہ، وہ 10 باتیں کہہ کے جائے گا، ہم 10 باتیں یہ پائیں تو بھی پورا نہ ہو، یہ تقریر میں 5 باتیں کہیں، یہ 10 باتیں کہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ وزیر اعظم نہیں، پوری دنیا کے سارے انسان، سارے وزراء، فقراء، امراء، علماء سب اکٹھے کر لیے جائیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول کے پاؤں کی خاک تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور سارے صحابہ اکٹھے ہو جائیں، کسی نبی کے درجے تک نہیں، اور سارے انبیاء اکٹھے ہو جائیں، امام الانبیاء کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ 10 منٹ کا خطبہ دے رہے ہیں، ہماری 40 50 60 70 سالیں زندگی گزر گئی، نہ ہم نے سیکھا کہ وہ خطبہ تھا کیا، نہ بچوں کو سکھایا کہ وہ خطبہ تھا کیا، نہ خود قرآن و حدیث کی تعلیم لی، نہ اپنے بچوں کو دینے کی ضرورت سمجھی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہی بچے جن کو ہم اعلیٰ ڈگریاں، اعلیٰ تعلیم دلوا رہے ہیں، وہ اعلیٰ درجے کے بدتمیز بن کر ہمارے اعلیٰ درجے کے گریبان پکڑ رہے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے کراچی تھا، نام لینا مناسب نہیں، پاکستان کی مشہور شخصیات، ان کو لوگ یوں دیکھتے ہیں، کسی کی خالہ، کسی کی والدہ، کسی کی پھپھو اور کسی کی چچی، 100 کے قریب خواتین، کوئی جنرل صاحب کی کچھ لگ رہی ہے، کوئی کسی کو پولیس والے کی لگ رہی ہے، کوئی کسی فلاں کی لگ رہی ہے، کئی سال ہو گئے بچے ملنے کے لیے بھی نہیں آتے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا جی، تو سب سے زیادہ خوشی بھی ایک چیز کی ہوتی ہے، غم بھی ایک چیز کا۔ اگر اولاد نیک چھوڑ کے جائے تو سب سے زیادہ خوشی اس چیز کی ہوتی ہے، اولاد بری چھوڑ کے جائے تو سب سے زیادہ دکھی بھی اس چیز پہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے جانے لگے تو ان کے جو کزن تھے، گھر والوں کے بھائی بھی تھے، وہ آئے اور آ کے کہنے لگے آپ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک چبارے پنڈ دی یا سیالکوٹ چھوٹے سے شہر کی حکمران نہیں تھے، یا پنجاب پاکستان نہیں، اس وقت کی جتنی ممکنہ دنیا تھی، 3 بر اعظم کا حکمران۔ کتنے بر اعظم؟ یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے جتنی دنیا آج ہے اس وقت جتنی دنیا تھی اس کے حکمران، اور بیوی 7 طرح سے شہزادی، 4 بھائی بھی بادشاہ، باپ بھی بادشاہ، دادا بھی بادشاہ، اور آگے سے خامد بھی بادشاہ، امیر المومنین۔ تو بچوں کے سدا ماموں کہنے لگا، کزن بھی تھا ان کا، کہ بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ غالباً 12 بیٹے تھے اور 2-3 بیٹیاں بھی تھیں، اور پیسے کتنے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف 17 یا 18 درہم، یوں سمجھیں کہ 17-18 روپے۔ تو ان کے گھر والوں کا جو بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ آپ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ یہ لو 1,00,000 درہم اس وقت، یہ لے لیں اور ان میں تقسیم کر دیں۔ فرمایا مجھے اٹھا کے بٹھاؤ۔
اٹھا کے جب بٹھایا گیا بڑا عجیب جملہ فرمایا، کاش کہ ہم اس کو پلے باندھ کے چلے جائیں تو یہاں آنے کے نہیں دنیا میں آنے کے پیسے پورے ہو جائیں گے۔ کہا یہ جو تم نے ظلم کر کے زیادتی کر کے اگر پیسہ لیا تو ان لوگوں کو واپس کر، اگر یہ نیک ہیں تو اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، میں اللہ نیکوں کا خود متولی ہوں۔ جو صالح لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کا خود متولی ہوں۔ اور اگر یہ برے ہیں تو مجھے ایسوں کی کوئی پرواہ نہیں، یہ چاہے بھوکے مرے، چاہے پیاسے مرے، چاہے بھیک مانگتے مرے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہ جو لاکھ روپے لے کر آیا تھا، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ صدقہ خیرات دے رہا، خود اس کے پاس کتنے ہوں گے؟ کچھ عرصے کے بعد اس کے بچے کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آئے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے وقت کے حکمران اور وقت کے گورنر بنے۔ گھر بنا کے دینا یہ تو جانور بھی نہیں کرتا، پرندہ بھی نہیں کرتا۔ ہمیں بس ایک ہی شوق، منڈے نو بچے نو گھر بنا دے، ضرور بنائے لیکن ٹارگٹ یہ نہیں۔ پرندہ بھی اپنے بچوں کو پرواز سکھاتا ہے، گھونسلے وہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کا تعلق کس کے ساتھ بنا دیں؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ دیں کہ یہ مرتے مر دیں لیکن ان کی نافرمانی میں ایک سانس بھی نہ گزرے۔ جو بندہ یہ کرے گا اس کی آل اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنے گا۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہی اولادیں ہماری ذلت کا اور پریشانی کا سامان بنیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، لیکن اولادیں نیک تب ہوں گی جب ہم خود بھی نیک ہوں گے۔ ہم پتہ کیا چاہتے ہیں؟ اسکول میں بچے کو داخل کیا، ہمیں کوئی توجہ نہ دینی پڑے، یہ وہاں سے ڈاکٹر بن کے نکلے۔ مدرسے میں بچے کو داخل کیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ یہاں سے اعلیٰ درجے کا اللہ والا حافظ قرآن عالم دین بن کر نکلے، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی۔ مائیں ایسی محنت کرتی تھی کہ جب بچہ دنیا میں آتا تھا تو ان کو 15 پارے حفظ ہو گئے ہوتے تھے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اس لیے میرے عزیزو درخواست ہے، چونکہ میرے علم میں نہیں تھا کہ ہماری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اللہ کا واسطہ ایک دو گزارش کر کے کہنا چاہوں گا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی تو قرآن نے یہ تذکرہ نہیں کیا کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کون سا جوتا پہنا ہوا تھا، کون سا زیور پہنا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ اتنی حیا کی پیکر تھی، اتنی حیادار تھی، گویا کہ حیا نیچے رہ گی، وہ حیا کے اوپر سوار ہو کر آئے۔ فرمایا کل قیامت کے دن بی بی فاطمہ کی جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غضوا ابصارکم، سب نظریں جھکا لو۔ پوچھا جائے گا یا اللہ کون گزر رہا ہے؟ فرمایا جس نے ساری زندگی اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنے دیا، ہم آج بھی اس کا چہرہ کسی کو نہیں دیکھتے۔ میرے محبوب رحمت للعالمین کی رحمت والی بیٹی فاطمہ گزر گئی۔ اللہ کے محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا،
سارے جہانوں کے لیے رحمت، آپ کی رحمت کون ہے؟ تو فرمایا میری رحمت میری بیٹی۔ اس لیے بیٹیوں کو کبھی بوجھ نہ سمجھیں، بیٹیاں اللہ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا فضل، بہت بڑی نعمت سے اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں اللہ اس کو بیٹیاں عطا فرماتے ہیں۔ جس گھر میں پہلی بیٹی آتی ہے وہاں رحمت کا 500 فرشتہ نازل ہوتا ہے، اور جہاں بیٹا آتا ہے 5 فرشتے بھی گولیاں آتے ہیں۔ بیٹیوں کو اللہ نے رحمت بنایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کائنات میں سب سے بڑی ہستی امام الانبیاء کی ہے، اللہ نے ان کی نسل کو بیٹے کے ذریعے سے نہیں چلایا، بیٹی کے ذریعے سے چلوایا، اور بتا دیا کہ بیٹیاں کیا طاقت ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا تمہارے پاس کوئی عمل نہ ہو، کوئی نیکی نہ ہو، پوری زندگی میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد تمہیں اپنی بیٹی بہن کی وجہ سے ایک ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ گئی تو میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت میں تم میرے ساتھ ہی ہو۔ مثال کے طور پر تھکے ہوئے گھر پہنچے، بیٹی بیمار، بہن بیمار، دوائی لانے کے لیے جانا پڑ گیا، کچھ بھی تکلیف پہنچی تھوڑی سی بھی، تو فرمایا یہ بھی اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے 4 گزارشات، ایک حدیث پاک میں ہے جو عورت بھی 4 کام کر لے جنت کے سارے دروازے اس کا انتظار کریں گے: نماز، روزہ، پردہ اور خاوند کی فرمانبرداری۔ نماز، اور نماز کا اہتمام اسے کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھے ہو، یہ ہے نماز کا اہتمام، کوشش کریں کہ ایسے ہو۔ روزے کا اہتمام، اور ہمارے جسم کو غیر مرد دیکھ نہ سکے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ عورت کا سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کچھ تو بتاؤ، تو مختلف اعمال صحابہ نے عرض کیے، فلاں عمل، فلاں عمل، فلاں عمل۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری بات کا، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گئے، جا کے بی بی فاطمہ سے پوچھتے ہیں یہ سوال ہو رہا ہے، بتاؤ کیا جواب دیا جائے؟ تو آگے سے جواب دیا کہ آپ جا کے یہ کہیں اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا۔ جب آگے یہ جواب دیا تو حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور فرمایا یہ جواب تو میری بیٹی ہی دے سکتی ہے۔ آج انگلش کے محاورے بولے جائے ہم سب سمجھ جاتے ہیں، اور اللہ کے محبوب کی زبان بولے جائے کہ کیا کیجیے دسو تو صحیح۔ ترجیحات بدلے، اللہ کا واسطہ 50 سال سے نماز پڑھے، نماز کا ترجمہ سیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ التحیات للہ، کیا خوبصورت پوری دعا ہے، کبھی ترجمے میں غور تو کریں گے۔ اللہ کے محبوب جب تشریف لے گئے معراج شریف پہ تو پوچھا میرے بندے کیا چاہتے ہیں آپ، جو مانگیں گے آپ کو ملے گا؟ تو کہا نسبتی الیک بالعبودیہ، اے کریم رب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کا عبد بن جاؤں، غلام بن جاؤں، آپ میرے معبود، میں آپ کا عبد ہوں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے معراج شریف کا جہاں بھی قرآن پاک میں تذکرہ آیا ہے اللہ کے محبوب کو وہاں پر عبد کہہ کے پکارا گیا ہے۔ چنانچہ 15ویں پارے کا شروع جن کو آتا ذرا میرے ساتھ پڑھیے گا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور سورہ نجم میں آ جائیں فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، کہ عبدیت کی نسبت مجھے دے دی جائے، اور اس کی تشریح اللہ کے محبوب نے خود پیش کر دی کہ یا اللہ عبدیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عبدیت یہ ہے التحیات للہ۔ آج سے پہلے اور آج کے بعد ایک غلام اپنی زبان کو ساری زندگی تعریف و ثنا میں لگا دے، تحمید و ثنا میں لگا دے، وہ غلام
جو اپنی زبان کو ساری زندگی کے لیے اپنے آقا کی توصیف و ثنا میں لگا دے، وہ غلام جو اپنے پورے جسم کو، التحیات زبان، والصلاوات اس سے مراد پورا جسم، پہلے زبان پھر کیا آ گیا جی، اور تیسرے نمبر پہ کیا ہے، والطیبات، مالی اعتبار سے جو غلام جتنی خدمت کر سکتا ہے، خرچ کر سکتا ہے، اے اللہ میں تینوں چیزیں پیش کرتا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ یہ ہے تعلیم۔ تو امی جان امی فاطمہ نے جواب دیا، اللہ یراہ الرجل و اللہ ترا۔ کون کون نیت کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو حضور کی زبان سکھائیں گے؟ نیت تو کر لیں، خود بھی سیکھیں گے۔ ہمارے دوست ہیں، یہ سرور روڈ پہ اسلام میڈیکل کالج ہے، پہلے وہاں پروفیسر تھے، آج کل میں سیالکوٹ میڈیکل کالج میں ہیں، بچوں کے اسپیشلسٹ ہیں ماشاءاللہ، اور کرنل ڈاکٹر منظور الہی، اس وقت 60 سال سے زیادہ ان کی عمر مبارک ہے، اور جامعہ اشرفیہ میں دورہ حدیث کے طالب ہیں، ساتھ آ کے ادھر میڈیکل کالج میں پڑھا بھی رہے ہیں اور ساتھ دورہ حدیث شریف بھی کر رہے ہیں۔ عمر کی کوئی قید نہیں ہے، ہم آج سے نیت کر لیں، جتنے سانس ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ایکسپریس نیوز پہ پروگرام کر رہا تھا، میرے ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوئی تھی، 70-75 سال عمر ہونی ہے، جسٹس ناصرہ، یہ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہو ہیں، ہمارے جو شاعر مشرق ہیں، جسٹس ناصرہ جاوید جی۔ تو میں نے کہا ماں جی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگی بیٹا میں آج کل پی ایچ ڈی کر رہی ہوں پنجاب یونیورسٹی سے، 75 سال کی عمر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ تمام احباب نے سنا ہوگا، 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، اور ایسا پڑھا کہ دنیا کا شاید ہی کوئی عالم ہو جو ان کا شاگرد نہ ہو۔ تو ہم اپنے آپ کو طالب علم بنائیں، طالب علم سمجھیں، جو طالب علم ہوتا ہے وہ علماء کی دل سے قدر کرتا ہے، جو اساتذہ کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو نواز دیتا ہے، اور جو اساتذہ کی قدر نہیں کرتا اللہ اس کو نہیں نوازتا۔ ہمارے یہاں ماشاءاللہ، میں طالب علم نہیں کہتا ہوتا، میں تو اپنے ساتھی ہی کہتا ہوں جو ہم اکٹھے سبق پڑھتے رہے، لیکن یہاں کچھ ایسے ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں جو واقعتاً ہمیں رشک آتا ہے ان کو دیکھ کر۔ میں کس کس کا نام لوں، اس میں سے ایک مولانا صدام صاحب بھی ہیں، اور مولانا اختر صاحب، اور کافی سارے ماشاءاللہ یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو واقعتاً خیر سگی اولادیں بھی اتنی محبت نہ کریں جتنا یہ لوگ محبت کرتے ہیں، اور یہ صرف دین کی برکت ہے، اور یہی وہ محبت ہے کہ جو ہمیں جنت میں اکٹھا کرے گی اس کے فضل سے۔ اس کے کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے محبوب کی نسبت سے، ان کی مبارک نسبت والی تعلیم کی نسبت سے، یہی وہ محبتیں ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں لے کے آ جائیں گے تو اللہ کی قسم ہماری سگی اولادیں بھی قدردان بن جائیں گی، اور اگر یہ نہیں لائیں گے تو میں نے آپ کو اتنی بڑی مثالیں دے دی، اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میرے ساتھ کراچی تشریف لے جائیں۔ پاکستان کی نامور شخصیات کی مائیں، خالائیں، پھوپھیاں وہاں پر سسک رہی ہیں کہ ہمارا بچہ ہمیں ایک دفعہ آ کے سال میں مل ہی لے۔ کیا کرنا ہے اسی ڈگری کا؟ جو اپنے والدین کا سگا نہیں، مجھے بتائیں، آپ سے میرا سوال ہے، وہ اپنا سگا ہو سکتا ہے؟ والدین کا سگا نہیں ہے، کس کا کیا سگا ہوگا؟ والدین کا سگا کیسے ہوگا کہ جب ہم اس کو وہ تعلیم دیں گے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا ہے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے تو فرمایا یہ نہ دیکھنا کہ تم نمازی ہو، کہ روزے دار ہو، تمہاری داڑھی ہے کہ تمہاری پگڑی ہے، تم صدقہ زیادہ کرتے ہو کہ خیرات زیادہ کرتے ہو، تم یہ دیکھ لینا کہ تمہارے ماں باپ راضی ہیں تو سمجھ لینا کہ رب بھی راضی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، نہیں بنا سکتے حافظ عالم، علماء کی قدر دلوں میں ڈالیں۔
علماء کی محبت دلوں میں ڈالیں، علماء کے ساتھ جوڑیں اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی خواتین کو علماء کی فیملیز کے ساتھ، وہاں عالمات فاضلات ماشاءاللہ یہاں پر بھی ہمارے کئی ساتھیوں کے گھر والے پڑھا رہی ہیں ماشاءاللہ سے، خواتین کی خدمت کر رہی ہیں، ان کے ساتھ اپنی خواتین کو جوڑیں۔ صحبت انسان کو بہت آگے لے جاتی ہے۔ قرآن پاک میں حسرت کا لفظ 9 مرتبہ آیا ہے۔ مجھے جو حکم دیا گیا تھا وقت اس سے اوپر ہو رہا ہے، بس میں آخری گزارش کر کے پھر انشاءاللہ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ جی کیا عرض کر رہا تھا کہ ہاں، حسرت کا لفظ قرآن پاک میں 9 مرتبہ ہے۔ کاش، جیسے کہتے نہیں، کاش یار میں بچپن جو اور کچھ پڑھ لیتا، کاش ہم یہ زمین لے لیتے، کاش ہم یہ کر لیتے، تو کل قیامت میں بھی کافر مسلمان جو سستیاں ہوئی ہوں گی اس پہ حسرت کرے گا۔ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ لیکن حسرت بھی حسرت کرے گی حسرت پر، یہ پورے قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ ہے، یعنی حسرت بھی ڈبل حسرت جسے کہہ رہے ہیں۔ یہ کتنی مرتبہ ہے جی؟ 1900 پارے کا پہلا صفحہ اٹھائیں، ابتدا میں اللہ فرماتے ہیں یا ویلتا لیتنی، یہ یا ویلتا اکیلا کافی ہے حسرت بیان کرنے کے لیے، جیسے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یقول الکافر یا لیتنی کن۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے یا ویلتا لیتنی، یہ سمجھ آ رہا ہے؟ 2 کٹھے، یا ویلتا لیتنی، حسرت بھی حسرت کر رہی ہے کس چیز پر؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں نیک لوگوں کو دوست بناتا، اللہ والوں سے دوستی اور سنگت اختیار کرتا، میں نے برے لوگوں سے کیوں دوستی اختیار کی؟ اور آج باقاعدہ ہمارے ذہنوں میں دل دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ جب مولوی بخشے گئے تھے ایسی بھی بخشے جاؤ گے۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کا وعدہ دیکھیں، میری طرح کا کوئی بھروپیا اگر آ کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے علماء ہی ایسے ہیں، نہیں میرے عزیزو، ایسے بات کریں، یہ تباہی اور بربادی۔ ایک آدمی حج پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے چوری چکاری شروع کر دیتا ہے، ہم یہ کہ حاجی ہیں جنہیں انہوں نے، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ ایک پاکستانی غلطی کرتا ہے، ایک انڈین غلطی کرتا ہے، ایک ایشین غلطی کرتا ہے، اس کی وجہ سے ہم سب کو رگڑا دے دیں، تو یہ اخلاقی طور پہ بھی ٹھیک نہیں، دینی طور پہ بھی ٹھیک نہیں۔ ابو لہب اتنا بڑا بدبخت، اب اس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ عرب سارے ایسے تھے تو یہ ٹھیک رہے گا؟ جہاں ادھر ابو لہب تھا ادھر ابو بکر صدیق بھی تو تھا، جہاں ادھر ابو جہل تھا عمر بن حکم، تو یہاں ادھر عمر بن خطاب بھی تو تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ جملے بولنا کہ مولوی بخشے گئے، ہم نے مولویوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ تو حضور کا پڑھا گیا۔ کس کا پڑھا؟ اور نہ اپنے بچوں کو مولوی بناتے ہیں اور نہ جو مولوی بن کے آتے ہیں ان کی قدر کرتے ہیں، تو کیسے کام چلے گا؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ میری امت کو اس وقت تباہی سے کوئی نہ روک سکے گا جب میری امت علماء کو برا بھلا کہے گی اور اس علم کے ساتھ نفرت اور بغض کرے گی۔ آج مجھے بتایا غریب سے غریب آدمی کے بچے 4 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، 5 ہیں، 2 ہیں، سب آپ کو میٹرک، پرائمری، مڈل یہ نظر آئیں گے۔ کتنے سال؟ 8 سال، 10 سال، 12 سال، غریب سے غریب بچے کا، ماں باپ کا بچہ بھی وہ نظر آئے گا۔ لیکن دوسری طرف نہ امیر اپنے بچوں کو لانے کے لیے تیار ہے، نہ غریب لانے کے لیے تیار ہے۔ وجہ کہ اصل میں ہمیں
اللہ کے محبوب سے وہ محبت نہیں رہی، اسی لیے ان کے علم کے ساتھ آپ سارے مولویوں کو سائڈ پہ کر دیں. حضور نے خطبہ حجۃ الوداع دیا 10 منٹ کا، کیا آج تک ہم نے خود تحقیق کی یا پوچھا کسی سے اس میں مولوی کا کیا قصور ہے؟ قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے جسے بار بار پڑھا جائے؟ قرآن اپنے ترجمے سے ہی کہہ رہا ہے، اپنے لفظ، پہلا لفظ ہی قرآن مجید. کیا مطلب؟ یہ وہ بزرگی والا کلام ہے جسے بار بار پڑھا جائے. قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جسے ہم اپنے عمل سے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جسے ایک بار بھی نہ پڑھا جائے. ہم کیا ترجمہ کریں گے جس کا؟ کریں تو صحیح، جو کر رہے ہیں وہ کیا دیں جسے وہ کوئی بات نہیں، توبہ کر کے اٹھنا انشاءاللہ. قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ جسے ہم کیا کر رہے ہیں؟ جسے. میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہماری اتنی عمریں بیت گئی ہیں ایک مرتبہ بھی ہم نے تجوید اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھا؟ بھی آپ کا جون سے اساتذہ سے محبت پیارا، انہی اساتذہ کا ترجمہ تفسیر اٹھا لیں، پڑھے تو صحیح. ربیع الاول آتا ہے، ہمیں حضور کی سیرت یاد آ جاتی ہے. بھائی میرے عزیزو، کیا حضور صرف ربیع الاول کے لیے ہماری رحمت ہے کہ پورا سال رحمت ہے، ساری جہانوں کے لیے رحمت ہے؟ بولیے. پورا سال اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. ہم نے ان کو محدود کر دیے 12 ربیع الاول تک، بس باقی چھٹی. کیا جائے گا؟ آج ہماری پریشانیوں کی بیسک وجہ یہ. محرم آتا ہے تو ہمیں حضور کا گھرانہ یاد آ جاتا ہے، ربیع الاول آتا ہے تو حضور یاد آتا ہے، باقی سارا سال چھٹی. اللہ نے ہمیں تو حضور اور ان کا مبارک گھرانہ، یہ دو نعمتیں، اور صحابہ اکرام کی مبارک ہستیاں، یہ اللہ نے ہمیں یہ ایسے تحفے عطا فرمائے ہیں کہ ساری زندگی سجدے میں سر رکھ کے گزار دیں، اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اور ہم نے اس کو صرف 10 دنوں کے ساتھ جوڑ دی. وہ بھی جی چلو پروگرام کرا لو، محفل کرا لو، کی پروگرام ہوا کی محفل ہوا، اے کچھ پتہ نہیں. ماشاءاللہ نعتاں بھی بڑی چنگیاں پڑھی ہیں، بیان بھی بڑا چنگا ہے. کی بیان ہے؟ پتہ نہیں کی بیان ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں تمام خواتین و حضرات سے بھی، علماء کرام سے بھی، بچوں سے بھی، بڑوں سے بھی، کہ آئیے ربیع الاول کا لفظی ترجمہ ہے کہ اس کائنات نے پہلی مرتبہ موسم بہار کو دیکھا حضور کے آنے کے صدقے سے. تو ہم حضور کی سیرت مبارکہ کو اپنے اندر لے آئیں گے تو ہم بھی بہاریں دیکھ لیں گے، ورنہ خزائن دیکھتے دیکھتے دنیا سے چلے جائیں. حسن کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، چاہے وہ سواری کے اندر ہو، بلڈنگ کے اندر ہو، انسان کے اندر ہو. اچھا لگتا ہے دیکھ کر. ساری چیزوں کو ہم نے صاف ستھرا کر لیا، حسن والا کر لیا. نہیں کیا تو اپنے اندر کو حسن والا نہیں کیا. تو اللہ نے کیا دیا؟ اپنے اندر کو حسین کرنا چاہتے ہو، اندر اتنے دکھی اور بکھرا ہوا، زنگ آلود ہو چکا ہے. آج کسی نے ویڈیو میرے ساتھ شیئر کی، میرے میں تو ہمت نہیں دیکھنے کی. ایک ظالم ڈی ایس پی تھا، اس نے ختم نبوت کے معاملے میں کافی رکاوٹیں ڈالی. رب نے زندگی میں ہی، ابھی وہ زندہ ہے لاہور ہاسپٹل کے اندر، پورے مغز اور آنکھوں کے اندر کیڑے چل رہے تھے. اس لیے میرے دل ختم نبوت کے صدقے اللہ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کرنا، لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا اور نہ ہی ہمارے بعد کوئی امت آنی ہے، اس پر لوگوں کو تیار کرنا، ترغیب دینا. اسی سلسلے میں ریمنڈ کا اجتماع بھی آ رہا ہے اگلے مہینے. سب بھائی اس دفعہ نیت کریں کہ وہاں 3 دن، میں بھی انشاءاللہ ادھر ہی ہوں گا، آپ آزاد بھی نیت کریں اس دفعہ 3 دن وہاں اکٹھے گزاریں گے. کون کون نیت کرتے ہیں؟ یا نیت تو کر لو. یہ ایک دفعہ جو نہیں گئے، اسپیشلی ان سے میں درخواست کروں گا جو پہلے آج سے پہلے نہیں گئے، وہ کون کون نیت کرتے ہیں کہ میں بھی یار اس دفعہ میں کو 1-2 دن لگا کے تو آنا ذرا.
ماشاءاللہ بزرگ فرما رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ضرور تشریف. کیا تاریخ ہے کہ ریمڈ اجتماع کی؟ 11 12 13 10 کو شروع ہوگا. 10 کی اثر سے شروع ہوگا. 11 12 اور 13 کو صبح دعا ہو جانی. آپ کے پاس 1 گھنٹہ ہو، 1 دن ہو، 1 رات ہو، جتنا وقت ہو، آسانی سے کوئی فرض نہیں کہ 3 دنوں سے رہنا. شرکت کریں. میں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہاں 2 گھنٹوں کے لیے آئے تھے. وہاں کوئی اختلافی بات نہیں. میرے 10 سال وہاں گزرے. کتنے سال؟ ہر ایک کے لیے محبت، ہر ایک کے لیے باہیں کھولی جا رہی. میں ایسے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں کو جانتا ہوں. اللہ نے زندگیاں بدل دی. ضرور صحبت سنگت انسان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب لے کے آتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی صحیح معنوں میں غلامی نصیب فرمائے اور آپس کا جوڑ نصیب فرمائے. میں جرمنی کی ایک بات عرض کر کے اسپین کی سوری. میں اسپین جب گیا کچھ عرصہ پہلے، کووڈ سے پہلے، اسپین یہ وہ جگہ جہاں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی. کتنے سال کی؟ مسجد قرطبہ مرکزی جگہ. آج وہاں سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور وجہ، وہاں اگر وجہ بیماری اتنی تھی تو ہمارے اندر وہ اتنی آ چکی ہے. وہاں حنفی شافعی کو کہتے تھے کافر ہیں، شوافع حنابلہ کو کہتے تھے کافر ہیں، وہ کہتے تھے مالکیہ کا. جیسے ہم ایک دوسرے کو سنا، کبھی کہ نہیں سنا، وہ فلانا کافر، وہ فلانا کافر، وہ فلانا کافر. اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں دوسروں پہ فتوے لگانے کے لیے بھیجا کہ اپنی اصلاح کے لیے بھیجا ہے. بولیں تو صحیح. ساری دنیا کی اصلاح ہو جائے. میں ٹھیک رہا ہوں، مجھے کیا فائدہ سارے کے ٹھیک ہونے کا. آپ سب کھانا کھا رہے ہیں، مجھے کھانا نہ ملے، مجھے کیا فائدہ آپ کے کھانا کھانے کا. میں پیاس سے مر رہا ہوں، آپ سب کو پانی مل جائے، مجھے پانی نہ ملے، مجھے کیا فائدہ آپ کے پانی پینے کا. آپ سب کو ہدایت مل جائے، مجھے نہ ملی تو کیا. جو دوسروں کو کافر کہتا ہے وہ اللہ کے کاغذوں میں کافر ہو جاتا ہے جو کسی مسلمان کو کافر ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزو درخواست ہے کہ اپنے اندر کچھ چیزوں کی تبدیلی لائیں کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے خود بھی دین سیکھیں گے، دوسروں کو بھی اس طرف لائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.